बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 25 अक्टूबर है। इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे मरियम नवाज शरीफ साहब का ट्वीट। अरशद शरीफ साहब की जो शहादत हुई है उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया और इस टाइम पाकिस्तान की मीडिया में जिस तरह उसके ऊपर तनकीद हो रही है, उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर DGISPR की तरफ से जो है एक ब्रीफिंग दी गई है एयरवे न्यूज़ के ऊपर, DGISPR ने आकर दी है। उसमें उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि कल जब से ये सारा मामला हुआ है और जब से ये अरशद शरीफ साहब की डेथ का वाक़या हुआ है, उसके बाद से एक अजीब सा जो है वो प्रोपेगेंडा और एक अजीब सी मुहिम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा रही थी अदारों के ख़िलाफ़, और एक बेबुनियाद जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। इसके बारे में उन्होंने कुछ जो है वाज़ेह बयान दिया है, वो आपके सामने रखेंगे। और आला सतह की तहकीकात का भी मुतालबा किया, उन्होंने ख़त लिखा है बाकायदा वफाकी गवर्नमेंट को, वफाकी हुकूमत को। उसके बारे में क्या आगे अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने भी आज जो है वकला बार से जो है ख़िताब करते हुए कुछ चंद अहम बातें की हैं अरशद शरीफ को लेकर, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर जो है कल एक परसों मामला हुआ जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी आसमा जहांगीर के ऊपर लाहौर में, उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने खिताब किया, फिर मंजूर पश्तीन ने किया, और उसमें जिस तरह के नारे लगे, फिर उसके बाद मंजूर पश्तीन के ऊपर FIR हो गई। और बिलावल भुट्टो साहब का भी एक क्लिप है जो आज आपके सामने चलाएंगे, जो उस टाइम उन्होंने उस रद्द-ए-अमल के ऊपर दिया जब उनसे वो ख़िताब करने आए और उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने उसका सवाल का जो जवाब है वो भी अदारों की जानिब जो है उन्होंने उसका रुख मोड़ा जवाब देते हुए, और आज जो है वो अपने जवाब से मुनहरिफ हो गए। और वो बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर तो चल रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब का सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो गया। वो क्लिप भी आपके सामने चलाएंगे। लेकिन उसके साथ अली अहमद कुर्द साहब ने भी उसी कॉन्फ्रेंस में ख़िताब किया, और अली अहमद कुर्द साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वकला की जो तहरीक चली थी जिसमें चीफ जस्टिस साहब जावेद चौधरी साहब को जो है वो करवाया गया था मुशर्रफ साहब के दौर में, उसमें वो बड़े सरगर्म जो थे लीडर थे एतजाज़ अहसन साहब के साथ। उनकी तकरीरें जो थी वो बड़ी वलवला अंगेज़ और बड़ी जोश से भरी तकारीर होती थी। उन्होंने भी जो है तकरीर करते हुए कुछ बड़ी जो है जोशीली बातें की हैं, और वो क्लिप भी आपके सामने चलाएंगे। ये सारी अपडेट्स के ऊपर आज बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट को जो है रीट्वीट किया, और उसके साथ ख़ुद जो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि ये मैं इसको रीट्वीट करना नहीं चाहती थी, लेकिन ये जो है ये हमारे बारे में बात की जाती थी। मेरी माँ जब यानी कि उन्होंने कहा कि जब उनकी वालदा की वफ़ात हुई तो अरशद शरीफ साहब ने कहा था कि जी नवाज शरीफ साहब ने जो है वहाँ से पार्सल बनाकर पाकिस्तान भेज दिया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब अरशद शरीफ साहब ने इनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने लाइव प्रोग्राम में बैठकर जो है मैडम कुलसूम नवाज़ के बारे में किस तरह की तारीफ़ी अल्फाज का इस्तेमाल किया था, और उनकी जो है पूरा जो उनका किरदार था मियाँ नवाज शरीफ साहब और PMLN की सियासत में, और जिस तरह वो मजबूती के साथ खड़ी रही मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, वो जो कलमात उन्होंने कहे थे उनकी शान में वो बयान नहीं किए, लेकिन एक जो है अपनी मुनाफ़क़त से भरा हुआ ट्वीट किया, और ये सोचे समझे बगैर कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके साथ किस तरह का हादसा हुआ है, और वो बाकायदा अपनी जान से चले गए हैं, शहीद हो गए हैं। और उसको, और यही हुकूमत की वजह से, इनकी जो हुकूमत है इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान से पिछले 3 माह से दर-बदर थे। उनकी फैमिली तक को नहीं पता था कि वो कहाँ हैं, कीनिया में हैं, दुबई में हैं, इंग्लैंड में उनसे रब्ता तक नहीं था। और दुबई में जब वो थे तो दुबई की बाकायदा गवर्नमेंट को, इसी गवर्नमेंट की तरफ से, लाज़मी बात है इन्हीं की तरफ से किसी ऐसे शख्स ने कहा होगा, तो दुबई की गवर्नमेंट ने उन्हें 48 घंटे का टाइम दिया कि जी आप यहाँ से चले जाएँ। और उनके जो पासपोर्ट था उसके ऊपर उनके पास वीज़ा भी नहीं था, तो फिर इन्हें मजबूरी में जो है कीनिया जैसे कंट्री में जाना पड़ा। तो वो बहरहाल खैर उन्होंने बड़ा एक तनकीदी ट्वीट किया, और इसके ऊपर उनकी जो है अब पूरे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर तो खैर काफ़ी दुर्गत बन रही है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें भी कुछ जो चैनल हैं एयरवे न्यूज़ या बोल न्यूज़, उसके ऊपर तो बात हो रही है। बाकी जो हमारा मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, 80 to 90% मीडिया है, वो जो है चुप साध कर बैठे हैं, और वो अरशद शरीफ साहब के साथ भी नहीं खड़े हो रहे, जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा है। तो ये जी पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान का आज़ाद मीडिया है जो पाकिस्तान के हक़ में जो है आवाज़ बुलंद करता है, और जो ये कहता है कि जी हम 22 करोड़ आवाम के साथ खड़े हैं, और हम इस मुल्क का एक सतून है, और हम पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए जो है बात करते हैं आकर सामने। तो ये बेहतरी है जो 90% मीडिया जो है वो खामोश होकर बैठा और वो बात ही नहीं कर रहा है। बहरहाल खैर ये पाकिस्तान है जी।
اب ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ DGISPR صاحب نے جو ٹویٹ کی وہ بریفنگ دی ہے اس کے اوپر آ کر بات کی ہے ایئر نیوز کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کے معاملے پر تحقیقات کے لیے حکومت کو جو ہے خط لکھ دیا ہے. اس پر اعلیٰ سطح کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے. بدقسمتی سے ادارے کے اوپر الزام تراشی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ثانیہ کو جواز بنا کر من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جواز بنا کر آخر میں ادارے پر الزام لگا دیا جاتا ہے. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ارشد شریف کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا. سر یہ دیکھنا یہ تو حکومت کو پتہ ہے. آپ شہباز شریف صاحب نے ویسے کہا کہ جس کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو ہے بنایا جائے گا. انہی کی حکومت نے تو ان کے اوپر مقدمات بنائے تھے. انہوں نے باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھا. انہوں نے باقاعدہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی خط لکھا کہ جی میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, لیکن کچھ نہیں ہوا اور باقاعدہ ان کو پھر ملک چھوڑ کر جانا پڑا یہاں سے. اور اب جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھنا پڑے گا کہ ارشد شریف کو پاکستان سے کیوں جانا پڑا. سر یہ چیزیں تو آپ کو پہلے دیکھنی چاہیے تھی. اگر آپ لوگوں نے بے شک یہ بہت اچھی بات کی کہ جس کے اوپر اعلیٰ سطح کی تحقیقات ہونی چاہیے اور آپ لوگوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا, لیکن اگر آپ تھوڑا سا پہلے یہ بات کرتے اور یہ سب کچھ پہلے ہو جاتا کہ ان پتہ کیا جاتا کہ جی کیوں ارشد شریف جیسا ایک نامور صحافی اور باقاعدہ تعریفیں کی انہوں نے کہ بہت اچھی انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے رہے ہیں اور ہمیں ان کے اوپر فخر ہے, یہ DGISPR کا کہنا ہے. تو اگر یہ آپ لوگ تھوڑا سا پہلے پتہ کر لیتے تو شاید وہ آج ہم میں ہوتے اور وہ پاکستان میں ہوتے. بہرحال خیر انہوں نے کہا کہ GS کی جانب سے حکومت کے تحت پاکستان سے اپیل کی گئی ہے کہ اس کے اوپر اعلیٰ سطح کی تحقیقات ہونی چاہیے. ارشد شریف بڑے اعلیٰ پائے کے صحافی تھے. وہ جنگ زدہ علاقوں میں فیلڈ میں جا کر جو ہے رپورٹنگ کرتے تھے اور ارشد شریف صاحب کے والد اور ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ بھی پاکستان آرمی میں تھے اور دونوں کے دونوں شہید ہوئے ہیں. تو بہرحال ان کی جو خدمات ہیں وہ قابل قدر ہیں اور وہ پورے پاکستانی قوم جو ہے وہ اس کو کبھی نہیں بھولے گی. لیکن یہی چیزیں اگر جو اب ہو رہی ہیں یہ سب کچھ پہلے ہو جاتا. حکومت سے تو ہمیں کسی قسم کا گلہ ہی نہیں ہے جی. حکومت تو ان کو تو صرف اپنے NRO کا فکر ہے. انہیں یہ پتہ ہے کہ جی ہم نے اپنی جو سیاست ہے اس کو کیسے بچانا ہے. ہم نے 22 کروڑ کا جو ملک ہے وہ بے شک تباہ ہو جائے لیکن ہماری سیاست ہمارا NRO جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے. باقی ملک جو ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا جیسے پہلے 70 سال سے چلتا آیا ہے. تو ان سے تو کیا شکوہ کرنا ہے. بہرحال اب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کینیا پولیس جو ہے انہوں نے جو پچھلے 24 گھنٹوں میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اور کینیا کے جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں وہی اپنی پولیس اور اپنی جو حکومت ہے اس کا پردہ جو ہے وہ فاش کرتے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی وہ نہیں ہے, پولیس کی غلطی نہیں ہے, یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. اور کینیا کے بارے میں تو مشہور ہے کہ کینیا کی جو پولیس ہے وہ باقاعدہ پیسے لے کر جو ہے کچھ بھی کر لیتی ہے. تو یہ اور پھر عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ کسی صورت بھی جو ہے غلطی نہیں ہے, یہ باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ ہے اور میں نے ہی ارشد شریف کو کہا تھا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے, تم ملک سے باہر چلے جاؤ. تو یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہے اور یہ کوئی ایک غلطی سے ایک حادثہ ہوا ہے. یہ باقاعدہ ایک ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ کی گئی ہے. بہرحال یہ پاکستان ہے جی. یہاں تو جو پاکستان میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور جو پاکستان میں وارداتیں ہوئی ہیں اور جو پاکستان میں بڑے بڑے قتل ہوئے ہیں, 14 جو بندے تھے ماڈل ٹاؤن میں مارے گئے, بہت سارے جو ہے ایسے واقعات ہیں پاکستان میں, ان کی کتنی تحقیقات جو ہیں وہ پبلک کے سامنے آ گئی ہیں. اور کیا جوڈیشل کمیشن بنے گا اور کیا جو ہے اعلیٰ سطح کی تحقیقات کریں گی اور پھر یہ گورنمنٹ کرے گی جنہوں نے ابھی NRO لیا ہے اور 1100 ارب روپے کا ٹیکہ جو ہے عوام کے پیسوں کا جو ہے وہ لگایا عوام کو. تو انہوں نے کیا تحقیقات کریں؟ تو صرف اخلاقی طور کے اوپر جو ہے بیانات دیے جا رہے ہیں اور ایک ٹیمپریچر جو غصہ ہے عوام میں اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے. باقی اس میں کیا ہوگا اور یہ آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں. اب ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی بلاول صاحب جو ہیں یہ ان کی ایک ویڈیو دیکھیں پھر آگے بات بھائیو آپ وہاں جا کے احتجاج کریں جو ان کو رہا کر سکتے ہیں. ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے شاید میں نے غیر مناسب طریقے سے وہ پوائنٹ میک کیا. جیسے میں نے ان کا جواب دیا تھا وہ بھی نامناسب تھا. میں آخرکار وفاقی وزیر بھی ہوں اور اس کا بھی بہتر طریقہ تھا, بہتر لہجہ تھا, بہتر انداز سے. جی تو یہ کلپ آپ نے دیکھ لیا. اب یہ اس دن کانفرنس کا کلپ ہے اور یہ ہم نے سوشل میڈیا سے اس کلپ کو لیا ہے. اور یہ جو ہے بلاول صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ علی وزیر کے اوپر سوال کیا جاتا ہے ان سے, تو کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے آپ ان سے یہ جا کر سوال کریں. وزیر خارجہ صاحب ہیں, وفاقی وزیر خارجہ ہیں, انہی کی 14 پارٹیاں جو ہیں PDM کی حکومت ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ان کو پکڑا ہوا ہے ان سے جا کر سوال کریں. اب یہ ڈائریکٹ الزام تو حکومت لگا رہی ہے
اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو جو ہے جنہوں نے یہ سارا نو کانفیڈنس موشن کیا، اور پھر جو ہے ان کو جو ہے جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو لایا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اگر انہوں نے نہیں پکڑا تو پھر کس نے پکڑا ہے؟ بہرحال جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تو پھر کہتے ہیں کہ جی وہ میرا بیان جو ہے وہ غلط تھا، میں وفاقی وزیر ہوں، مجھے ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب یہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ میری کیا پوزیشن ہے اور مجھے کیا بیان دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر منظور پشتین صاحب جب یہ خطاب کر رہے تھے، بات کر رہے تھے تقریب سے، تو منظور پشتین صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد منظور پشتین صاحب نے جو اداروں کے بارے میں پھول جھڑے اور جو انہوں نے نعرے لگوائے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہم پہلے ہی رکھ چکے ہیں۔ بہرحال وہ کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، اور اب جو ہے علی وزیر صاحب جن کو کراچی میں پکڑا گیا ہوا ہے، ان کے اوپر مقدمات ہیں، دہشت گردی کے مقدمات سے ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اور جو منظور پشتین نے باتیں کی تھی، تقریب سے خطاب کیا تھا، اور جو نعرے لگوائے تھے، ان کے اوپر جو ہے ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے۔ اور علی وزیر جس کے اوپر پہلے سے دہشت گردی کے مقدمے تھے، اور وہ بھی اسی طرح کی جو ہیں آل فال بکنے کے اوپر اور اداروں کے خلاف ورزہ زرائی کرنے کے اوپر ان کے اوپر مقدمات بنے تھے، ان کو بری کر دیا ہے، اور منظور پشتین جو ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے۔ تو یہ پاکستان کا قانون ہے جی، اور اس طرح پاکستان جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور پھر ابھی علی احمد کرد صاحب کی بھی آپ ویڈیو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور ایک جنرل، ایک جنرل، ایک جنرل، ایک جنرل، ایک جنرل، جنرل جو 22 کروڑ عوام کے اوپر، ایک جنرل 22 کروڑ عوام کے اوپر حاوی ہے، بھاری ہے۔ اب یہ علی احمد کرد صاحب ہیں جی، جو کہ اسی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے آپ کے سامنے ہیں، وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح کے جملے وہ اپنے ادا کر رہے ہیں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور ایک جرنیل ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کس کو مخاطب کر رہے ہیں، کوئی سابقہ جرنیل ہیں جن کو مخاطب کر رہے ہیں، کیونکہ مشرف صاحب نے بھی مارشل لگایا تھا، جنرل ضیاء الحق نے بھی مارشل لگایا تھا، اور 4 دفعہ جو ہے پاکستان میں مارشل لگے ہیں۔ ان کو شاید نام لے لینا چاہیے تھا اور کھل کر بات کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال خیر انہوں نے بھی اس طرح کی جو ہے خطاب کیا ہے۔ یہ ویسے آسما جہانگیر کانفرنس ہے، باقی آپ لوگ جو ہے وہ خود سمجھدار ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اس طرح کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔